چل کر بولیں گے اسلام زندہ باد۔ اگر دوستوں شہر سمن ہے اور کئی نوجوانوں کا مجمع ہے، مظلوم قوم کی آبادی ہے جہاں ہمارے کو پسماندہ کیا جاتا ہے، ہمارے ووٹوں سے اقتدار حاصل کر کے عیاشی کی زندگی گزارنے والے، ہمارے ووٹوں سے سنبل کے مسلمانوں سے ووٹ حاصل کر کے اقتدار حاصل کرنے والے، سنبل کے غریب نوجوان میری مائیں بہنیں ووٹ دیتے اور منسٹری حاصل کرنے والے الیکشن کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہیں؟ ایک دو لائن میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، الیکشن تک وہ غریبوں کا حجرا دیکھتے ہیں، الیکشن تک وہ غریبوں کا حجرا دیکھتے ہیں، حکومت مل گئی تو صرف حجرا دیکھتے ہیں، حکومت مل گئی تو صرف حجرا دیکھتے ہیں۔ عزیز دوستوں، ہمارے محترم ڈاکٹر فخر صاحب کی موجودگی ہے، میں نقطۂ کر رہا ہوں۔ مسلمین کے صدر بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب جس بے چینی سے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو متحدہ منظم کرنے کا ایک عزم لے کے نکلے ہیں، حیدرآباد سے منتخب ہوتی ہے قیادت، حیدرآباد کی غریب قوم بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو اپنے ووٹوں سے منتخب کرتی ہے، اور حیدرآباد کے خیر بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو صرف حیدرآباد کی نمائندگی نہیں کرتے یا آندھرا پردیش یا تلنگانہ کی ترجمان نہیں بنتے، جب بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب ان غیور نوجوان قیادت ہے جب پارلیمنٹ میں اس کے ٹھہرتے ہیں تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی ترجمان بن جاتی ہے۔ آپ کو نظر آپ دیکھتے ہوں گے ہندو واہنی کی طاقتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں، وشو ہندو پریشد کی طاقتیں ہیں، بجرنگ دل اور آر ایس ایس کی طاقتیں ہیں، بی جے پی کے ان گنڈے ناظر پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی ہوتی ہے، چاہے وہ گجرات کے فسادات کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ مظفر نگر کی میری ماں بہنوں کی عظمت ریزی کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ آسام کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے ہندوستان کے کوئی بھی شہر میں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی ہوتی ہے تو سب سے پہلے قیادت ہوتی ہے اور اپنا احتجاج پارلیمنٹ میں درج کراتی ہے اور بتاتی ہے ان ظالم حکومتوں کو کہ مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم زیادتی ہوتی ہے، جو ہمارے ووٹ لے کے اقتدار حاصل کرتے ہیں، جب ہمارے پر ظلم زیادتی ہوتی ہے وہاں کون نہیں آتا ہے، سب خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ اگر کہیں آس پاس میں کرتے ظلم زیادتی ہوتی ہے، چاہے قریشی برادری کا مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی اور مسئلہ سنبل کے اندر ہو، صرف اور صرف ہمارے ڈاکٹر فخر کی لائف کا یہاں مسئلہ ہے، یہاں پر لائف کے چھاپے مارے گئے ہیں، مسلمانوں کی دکانوں کو مسلمانوں کے کاروبار کو متاثر کرنے کے لیے کبھی لوگ آ کے یہاں پر چالانات کرتے تھے تو مقامی ایم ایل اے کے پاس ایک صاحب گئے، 2 گھنٹے ٹھہرنے کے بعد نہیں ملے کہ وہ لکھنؤ میں ہے، وہ اس وقت ڈاکٹر بخش صاحب کے پاس جاتا ہے اور بخش صاحب پارلیمنٹ چل رہی ہے تو وہاں پر موجود ہے، وہاں سے فون پہ بات ہوتی ہے اور یہاں کے ذمہ داروں کو فون کرتے ہیں، تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نمائندے کی طاقت کیا ہوتی ہے، بخش صاحب کے ایک فون پہ اس کا میٹر جس میں رکھے گا وہ لا کے دے دیا گیا ہے، یہ طاقت ہے یہ ہماری۔ آپ ایک امیدوار کو منتخب نہیں کریں بلکہ قیادت، نوجوان قیادت کو آپ وزارت سبھا میں دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر بخش صاحب کا پترا ان کی آغوش میں پڑا ہے، ان کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا رہا ہے اور ان کی آغوش میں پڑا ہے تو یہ نوجوان وہ کے دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر سنبھل کے اگر کوئی مسائل یا تو مسائل کا انبار ہے، اگر سنبھل کے مسائل کو اگر کوئی حل کریں گا تو ضیاء الرحمان باقیہ کے مسائل کو وزارت سبھا میں بڑے دے بازو ہے اٹھائیں گے اور یہاں کے مسائل کو حل کریں گے۔ ہم یہاں پیدل دورہ کر رہے ہیں، ہم گاؤں میں جا رہے ہیں، کھیلے میں جا رہے ہیں، مگر وہاں ڈیولپمنٹ کا کوئی قانون نہیں، ہمارے لوگ بچ رہے ہیں مگر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اپنا قیمتی ہو، یہ جتنے ہزاروں کا مجمع ہے یہاں پر، اگر آپ کے پاس کوئی چیز امانت ہے، قوم کی کوئی امانت آپ لوگ کے پاس ہے تو وہ ایک ووٹ ہے۔ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہاں ایک ہتھیار ہمارے پاس ہے، ووٹ کی شکل میں ہے۔ آپ کو 15 تاریخ کے دن
15 तारीख के दिन एक और मुस्लिम के उम्मीदवार के हक में देना होगा, जिसका इम्तियाज निशान पसंद है। 2014 का इलेक्शन भी आपके सामने है। 2014 का इलेक्शन बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए डॉक्टर साहब को हराने की कोशिश की गई और वो लोग कामयाब हो गए हैं। पहले तो घोषित कर दिया जाता कि 28,000 से जीत चुके हैं, मगर नमाज पढ़ के शुक्राने की बात उठाकर कि अल्लाह की मर्जी है, मगर जालिम ताकतें मुस्तहद और मुनज़्ज़म होते हुए डॉक्टर साहब को हराने में कामयाब हो गए हैं और उनको हराने में किसी जीत के राह हमवार करेंगे। एक बीजेपी के उम्मीदवार की जीत की राह हमवार करे हैं। आजादी से लेकर ये पहला मौका है जो पार्लियामेंट के अंदर उत्तर प्रदेश में जब हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मुसलमान आ सकते हैं। अगर किसी को दिल्ली की सत्ता से लेना है तो उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली जाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली जाना पड़ता है। मगर आज आजादी के बाद से लेके ये पहला मौका है कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन से कोई एक मुसलमान लीडर मुंतखब होकर दिल्ली नहीं गया। क्या वजह है, क्यों निकले गए हम? अगर आपको मुस्तैद होना है और आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करना है, अगर उनकी बेबाकी में और इजाफा करना है तो फिर जियाउल बख्श को मुंतखब करना होगा। आइए, मुकर्ररीन ज्यादा है, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी पचर बंदा बैठ कर सुनने वालों तक मेरी माओ बहनों को इल्तिमास करता हूँ, छोड़िए उन लोगों को, उन जालिम ताकतों का साथ देना